کیا دکان بنانے کے بعد دکاندار دکان کی حفاظت نہیں کرتا؟ مکان بنانے کے بعد مکین مکان کی حفاظت نہیں کرتا؟ فیکٹری بنانے کے بعد فیکٹری والا اس کی حفاظت نہیں کرتا؟ دنیا کے اعتبار سے ایک چیز کی حفاظت ہے، مکان کی حفاظت، دکان کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت، تجارت کی حفاظت، ملازمت کی حفاظت، اپنے پیسے کی حفاظت، سرمایہ اور مال و دولت کی حفاظت، اور پھر حفاظت کے لیے مختلف انداز کہ گھر میں رکھیں، گھر میں نہ رکھیں تو بینک میں رکھیں، فلان جگہ رکھیں، اس طرح اس کی حفاظت کریں۔ سو طریقے ہم سوچتے ہیں۔ کیا صرف نیکی ہی ایسی رہ گئی یا ایمان ہی ایسا رہ گیا کہ کرنے کے بعد ہم بے خبر ہو جائیں؟ کرنے کے بعد ہم بے خبر ہو جائیں۔ وہ جو ایک مشہور سادہ سا شعر پڑھتے ہیں کہ جی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب جلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو دنیا سے جو جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے، دونوں ہاتھ خالی ہی ہوتے ہیں، لیکن محروم وہ نہیں جس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ محروم وہ ہوتا ہے کہ جس کا دامن نیکیوں سے خالی ہوتا ہے، جس کا دامن نیکیوں سے خالی ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے ہی خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اور باغ کے لیے مالی کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور نیکیوں کے باغ کے لیے جو میں اور آپ لگاتے ہیں اس کے لیے کرائے کا مالی نہیں ملے گا ہمیں، تنخواہ کے اوپر مالی نہیں ملے گا ہمیں۔ میرے گھر کے آنگن میں اور آپ کے گھر کے لان میں اگر کوئی باغیچہ لگا ہوا ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ تنخواہ کے اوپر مالی رکھ لیں گے، وہ ان کو پانی دے دے گا، ان کی شاخ تراشی کرے گا، ان کو سنوارے گا، ان کو بنائے گا۔ لیکن جو پودے آپ نے سبحان اللہ کہہ کر لگائے ہیں، الحمدللہ کہہ کر لگائے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر لگائے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر لگائے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم پڑھ کے لگائے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے لگائے ہیں، تلاوت 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 مسلسل، ان باغات اور ان پودوں کو اور اس نرسری کو اور اس فصل کو سنبھالنے کے لیے کوئی کرائے کا مالی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی کرائے کا تنخواہ دار مالی نہیں ملے گا۔ ذمہ داری اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ ڈالی ہے کہ لگا دی ہے فصل، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن فصل لگانے کے بعد پیچھے ہٹ کے بھی نہ دیکھا کہ میری فصل کا حال کیا ہے، میری کھیتی کا حال کیا ہے، میرے باغات کا حال کیا ہے۔ ذمہ دار تو قدم قدم پر اپنے فصل کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میری فصل جو میں نے اگائی ہے خون پسینے لگا کے، اس کے کئی ایک دشمن ہیں۔ کھیتیوں کو جس طرح اجاڑتی ہے نا، امریکن سنڈی اجاڑتی ہے، امریکن سنڈی میرے اور آپ کے کھیت کا اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا شیطانی سنڈی میرے اور آپ کے ایمان اور نیکیوں کا نقصان کرتی ہے۔ شیطان جتنا میرے اور آپ کے لگائے ہوئے باغات کا نقصان کرتا ہے نا، اتنا یہ مال مویشی اور ڈنگر بھی نہیں کرتے۔ کسان تو اس سے بھی چوکنا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کے کھیت کے اندر، مکئی کی فصل کے اندر بھینسا جو ہے وہ آ گیا اور وہ لگاتار کھا رہا ہے۔ اس نے کہیں امام صاحب سے مسئلہ سنا ہوا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو ہر چیز سے حفاظت ہو جاتی ہے، صوفی صاحب۔ وہ بیچارہ تسبیح لے کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ پڑھ رہا ہے، ادھر سے یہ پڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ اور کھیتی اجاڑ رہا ہے، اور مکئی کی فصل کھا رہا ہے، اور مکئی کی فصل کھا رہا ہے۔ تو قریب سے ایک دیہاتی گزرا، اس نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے، یہ آیت الکرسی کا ورد کر رہا ہے اور اس کی فصل میں بھینسا گھسا ہوا ہے اور وہ فصل اجاڑ رہا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ علاج کر رہا ہوں اس کا۔ اس نے کہا اس کا علاج امام صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا، اس کا علاج ایک دوسرا علاج ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے اس کا علاج۔ آگے بڑھا، 2-3 ڈنڈے اس کو لگائے تو بھینسا فصلوں سے باہر نکل گیا۔ تو ہر ایک کا علاج مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ اس کا علاج ذرا یہ ہے، چونکہ یہ آیت الکرسی نہیں سمجھتا بیچارہ، اس کی سمجھ اتنی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان کو آپ ڈنڈا نہیں مار سکتے، سوٹی نہیں مار سکتے، اس کا علاج یہ نہیں، اس کا علاج بالکل مختلف ہے۔ اس کا علاج بہت سارے ہیں، لیکن ایک علاج یہ ہے کہ جو فصل آپ نے لگائی ہے، جو فصل آپ نے اگائی ہے، جو پودے آپ اگا چکے ہیں، مسلسل اگا رہے ہیں، جنت کی زمین بسا رہے ہیں، اس زمین کے درمیان اتنی مضبوط ترین باڑ لگا دیں کہ اس باڑ کو کراس کر کے بڑے سے بڑا شیطان بھی اندر گھس کر میری اور آپ کی فصل کو نہ ہو جائے۔ اس باڑ کا نام ہے تقوی۔ تقوی کی مضبوط ترین باڑ تیار کر لیں،
اور تقویٰ نام ہے ہر گناہ سے بچنے کا اور ہر نیکی کے کرنے کا۔ جب ہر گناہ سے انسان بچے گا تو شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ اس کی فصل کو اجاڑ دے، اس کے باغ کو اجاڑ دے۔ یہی رمضان یہی سبق دے کے گیا ہے، میں تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے آیا تھا، پیغام چھوڑے جا رہا ہوں کہ بچتے رہنا، تب جا کے تمہاری کمائی ہوئی نیکی بچ سکتی ہے، وگرنہ لگی لگائی فصل اجڑ جائے گی، لگی لگائی فصل اجڑ جائے گی۔ اللہ نے بھی کیسی مثال دی، کتنی خوبصورت مثال۔ سورہ نحل میں جو آیت میں نے تلاوت کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہونا، اس عورت کی طرح جو بڑی محنت کرتی ہے، فرمایا وہ سوت کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے بڑے لوگوں میں جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں ہماری بڑی خواتین کسی زمانے کے اندر کیسے چرخہ کاٹتی تھی، ہاتھ سے ایسے چرخہ کاٹ کے اون سے دھاگا بنتا تھا، وہ ایک چھلی سی گولا سا بن جاتا تھا، پھر اس گولے سے کمبل بنتے تھے، بڑی محنت اس پہ لگتی، مائیں بہنیں بیٹیاں اس سے محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جن کا انتقال ہوا، ان کے لائف ہسٹری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور میرا کوئی سہارا نہیں تھا، ایک والدہ تھی اور ایک میں اور میرے بہنیں، تو میری والدہ کے پاس صرف 2 چیزیں تھیں، ان 2 چیزوں کی وجہ سے تعلیم حاصل کی۔ ایک میری والدہ کے ہاتھ میں چرخہ تھا، وہ چرخہ کاٹتی تھی، سوت کاٹتی تھی، اور دوسرا 2 بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ 2 بکریاں اور 1 چرخہ میری تعلیم کا ذریعہ بنا، اور اللہ نے اتنا بڑا علم کا سمندر اور دریا ان کو بنا دیا۔ تو عورت کی مثال دی، ایسی عورت کی طرح نہ ہونا جو محنت کر رہی ہے اور سوت کاٹتی رہی۔ بعض عورتیں رات کو لالٹین جلا کے، لائٹ نہیں ہوتی تھی تو سوت کاٹتی تھی، بڑی محنت کرتی تھی، اور کاٹنے کے بعد جب وہ سوت اکٹھا ہو گیا تو فرمایا اس نے نادانی یہ کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ۔ جب مضبوط گچھا بن گیا تو اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عجیب آیت ہے یہ، سورہ نحل کی آیت۔ فرمایا اس سے بڑی بدقسمتی کون سی ہوگی، اس سے بڑی محرومی اور کون سی ہوگی کہ اتنی محنت بھی کی، مشقت بھی کی، راتوں کو جاگی بھی ہے، اور اس کے بعد جب رزلٹ اور نتیجہ آیا ہے، اس رزلٹ اور نتیجے سے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔